الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل قدر نمازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے امت کو حضور علیہ السلام کے ذریعے ہدایت کا راستہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مقدس ترین مہینہ ہے، اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم و مرتبے والا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں بہت سے صحابہ کرام، صحابیات، بالخصوص آپ علیہ السلام کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ احوال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کرنا اور اس پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ کے کل 7 اولادیں ہیں، آپ علیہ السلام کی کل 7 اولادیں ہیں، جن میں سے 6 اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹے حضرت قاسم طاہر طیب، یہ 2 بیٹے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ کل 6 اولادیں ان سے ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابراہیم ہیں۔ تو اس طرح علیہ السلام کی کل 7 اولاد ہیں۔ لڑکے تینوں کے تینوں آپ علیہ السلام کے چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے، اور بیٹیاں آپ علیہ السلام کی تمام کے تمام جوان ہوئیں۔ 4 بیٹیوں کی آپ علیہ السلام نے شادی کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت ابو العاص تھے، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے شوہر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی سن 9 ہجری تک آپ کی تینوں صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ علیہ السلام کا وصال سن 10 ہجری میں ہوا، اور آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد صرف اور صرف آپ کی نسبی اولاد میں سے صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے، اور کوئی بھی آپ علیہ السلام کی نسبی اولاد بلا واسطہ موجود نہیں تھی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی بیٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، اور آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہے،
جس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 41 سال تھی، 41 سال تھی، نبوت کے بعد آپ کی پیدائش ہے۔ آپ علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی، اس کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی بھائی پیدا ہوئے ہیں جن کا انتقال آپ علیہ السلام کے زمانے میں مکہ میں ہی ہو چکا ہے، اور نام آپ کا حضرت فاطمہ ہے، اور لقب آپ کے دو ہیں، بطول اور زہرا، دو لقب ہیں آپ کے، اور آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے بنات اربعہ، اس میں چاروں بیٹیوں کے حالات لکھے گئے ہیں، اور سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ ایک کتاب ہے جس میں آپ کے فضائل و مناقب لکھے گئے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي مَا تَخْطَأُهُ مَشِيَّةَ الرَّسُولِ شَيْئًا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چال چلن میں کسی قسم کا آپ علیہ السلام سے فرق نہیں تھا۔ جس طرح آپ علیہ السلام چلتے تھے بالکل اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتی تھی۔ آپ کے کہنے کا، بولنے کا، گفتگو کا انداز بالکل آپ علیہ السلام کی طرح تھا، چلنے کا انداز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قالت ما رأيت احدا اشبه سمتا ودلا ودہیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ قیام، قعود، اٹھنے بیٹھنے میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عورتوں میں آپ سے زیادہ کوئی مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ اتنی زیادہ مشابہت تھی آپ علیہ السلام سے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور البدایہ والنہایہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا گیا کہ حدیث ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا گیا فاطمہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ بخاری شریف میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ اور دوسری حدیث میں ایک لمبا واقعہ ہے جس کے تحت اللہ کے رسول علیہ السلام نے منبر پر خطبے کے دوران فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا اللہ اس سے اپنا مواخذہ خود لے لے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کے چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بہت چھوٹی تھی، کیونکہ سن 90 کے پہلے سال پیدا ہوئی ہیں، تو کل اس اعتبار سے آپ نے 23 سال یا 24 سال کی زندگی پائی ہے بس۔ تو مکہ کے اندر ایک مرتبہ کسی بات پر ابو جہل نے آپ کو ایک چاٹا لگا دیا، ایک تمانچہ لگایا، تو وہ روتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ابو سفیان کو جا کر کے یہ تمام بات کی خبر دو۔ وہ چلی گئی اور جا کر کے ابو سفیان کو، مکہ کے سرداروں میں سے تھے، سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح ابو جہل نے مجھے مارا ہے۔ ابو سفیان نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا وہاں جا کر کے لے گئے حضرت ابو سفیان، ان کو پہلے تو مسلمان نہیں تھے، اور کہا کہ ابو جہل نے جس طرح تمہیں تمانچہ مارا ہے اس طرح اس سے تم بھی مارو، اگر اس نے تمہیں ہاتھ بھی لگایا تو میں خود ہی نمٹ لوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو جہل کے منہ پر سماٹا رسید کیا، اور ابو جہل کچھ بھی نہ بول سکا،
اور پھر آ کر کے آپ علیہ السلام کو اس خبر کی اطلاع حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا کہ اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ یہ آپ علیہ السلام کی کنایتاً دعا تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ابو سفیان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو یہ ایک اہم واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا جو آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اور اہم واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی یہ مکہ میں ہوئی ہے، مدینہ میں ہوئی ہے، اور سن 3 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں صحابہ کرام نے آپس میں مشاورت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے کئی رشتے آئے ہیں مگر آپ نے کوئی قبول نہیں فرمایا، اور حضرت علی بھی اس وقت تمہارے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول ان کا رشتہ قبول فرمائے، اور وہ آپ کی بیٹی سے رشتہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ مالی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تنگ دست ہیں، تو جا کر کے ان کو پیغام نکاح کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اگر کچھ ضرورت ہوگی تو تعاون بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے۔ ان تینوں حضرات نے جا کر کے تلاش کیا تو دیکھا کہ اونٹ چرا رہے تھے اور ملاقات کی، آنے کا مقصد بتایا، ترغیب دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے تیار نہ ہوئے کہ میرے پاس کچھ مال ہے ہی نہیں، میں کس طرح نکاح کروں۔ فرمایا کہ آپ ہمت کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ تو آپ کسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح راضی ہوئے، پھر جا کر کے آپ علیہ السلام کو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور بہت ہی مشکل سے بیان کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں کہا اہلاً و مرحباً یا علی، اور اس کے بعد صحابہ کرام باہر منتظر تھے کہ کیا جواب ملتا ہے، آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس ایک زرہ ہے، جنگی لباس ہے، اور ایک گھوڑا ہے۔ فرمایا کہ گھوڑا تو ضروری ہے، زرہ بیچ دو، جنگی لباس ہے، لوہے کا ہوتا ہے، بیچنے کے لیے صحابہ کرام پر پیش کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 280 درہم میں خرید کر کے وہ زرہ ہدیۃً حضرت علی کو واپس دے دی۔ یہ بھی آپ کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس یہ پیسے لے کر کے پہنچے، فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ اس پیسے کا 2/3 اپنے خوشبو وغیرہ کے لیے استعمال کرو، 1/3 مال سے اپنے شادی کا انتظام کرو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے بھی اجازت طلب کی، پوچھا، بتایا، انہوں نے خاموشی کے ساتھ رضامندی ظاہر فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جا کے صحابہ کرام کو جمع کریں، بالخصوص نام لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان غنی اور دیگر جتنے صحابہ مہاجرین اور انصار ملے، سب کو بلا کے لائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو ہے اس وقت وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ وحی کی کیفیت میں جب ختم ہوئی تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے، تمام صحابہ جمع ہو چکے تھے، فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی اور فرمایا کہ اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کا نکاح حضرت علی ابن ابی طالب سے کر دو۔ تو میں ممبر پر چڑھ کر کے فرمایا کہ میں محمد اللہ کے اس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا، اور اپنی بیٹی کے نکاح خطبہ نکاح پڑھ کر کے حضرت علی کے ساتھ کر دیا۔ اور روایات مختلف ہیں، فرمایا کہ اسی وقت اللہ کے رسول نے رخصتی فرما دی، اور بعض روایات میں ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی ہوئی۔ اور اللہ کے رسول نے پوچھا، جن روایات میں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی ان کے اندر الگ مضمون ہے، اور جن میں یہ ہے کہ فوراً رخصتی ہوئی، تو اللہ کے رسول نے دوسرے دن فرمایا کہ اے علی، ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھیڑ ہدیے کے طور پر پیش کی، جس کو بنا کر کے دسترخوان لگایا گیا، اور چھوارے، پنیر، جو، یہ تمام سامان دسترخوان پر لگایا گیا،
اور حضرت علی کا اس طرح ولیمہ ہوا۔ اور رخصتی کے وقت میں آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کا سر مبارک اپنے سینے پر رکھا، پھر اٹھا کر کے پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں تھمایا اور فرمایا اے علی تجھے اللہ کے پیغمبر کی بیٹی مبارک۔ اپنی بیٹی سے فرمایا اے بیٹی تیرا شوہر بہت اچھا ہے، یہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اس کی قدردانی کرنا۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی اور دوسرے دن ولیمہ ہوا۔ ولیمے کے اندر بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ میں اس سے بہتر ولیمہ ہم نے نہیں کھایا، اور یہ مختصر واقعہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے حضرت اپنی بیٹی کو رخصت کیا، الوداعی کلمات کہے اور دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی پر آپ کو بھی سوار کیا، اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو بھی سوار کیا، اور اس کی نکیل جو مہار تھی وہ حضرت انس بن مالک نے پکڑی ہوئی تھی، اور وہ لے کر کے آپ کو چلے، اور آپ کے ساتھ حضرت ام ایمن ابو رافع کی بیوی ام سلمہ یہ بھی ساتھ گئے۔ اس طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو حضرت فاطمہ کے گھر جانے کا روزانہ اہتمام تھا، تو گھر تھوڑا دور تھا۔ فرمایا کہ فاطمہ مجھے تیرے گھر آنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، گھر تمہارا دور ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے قریب بلا لوں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول حارثہ بن نعمان جو بڑے مالدار صحابی ہیں، مدینہ کے مسجد نبوی کے قریب ان کے کئی مکانات ہیں، اگر آپ ان کو کہہ دیں تو وہ آپ کو کوئی ایک مکان خالی کر دیں گے۔ فرمایا کہ ان سے پہلے ہی بہت سے مکانات اللہ اور اللہ کے رسول میں انہوں نے وقف کیے ہیں، مجھے اب شرم آتی ہے ان سے کہتے ہوئے، تو خاموش ہو گئی۔ تو یہ بات حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچی، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے یہ خواہش ظاہر کی اور آپ کی بیٹی نے یہ گفتگو کی ہے، میرا مال اور میں تمام چیزیں آپ کے لیے اور اللہ کے لیے قربان ہیں، آپ جو مال لے لیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس باقی رہے۔ فرمایا کہ جو آپ کا مسجد نبوی کے گھر سے کے مکان کے قریب جو مکان ہے میں اس کو خالی کر دیتا ہوں، آپ فاطمہ کو یہاں بلا لیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو وہاں منتقل کروایا، اور پھر جب رخصتی ہو گئی، گھر کے اندر حضرت فاطمہ آباد ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے گھر کے کام، چکی پیسنا، جھاڑو لگانا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا، یہ تمام کاموں کی ذمہ داری اپنی بیٹی کو دی، اور باہر کے کام، کمانا، پانی لانا اور دیگر تمام کام اللہ کے رسول نے حضرت علی کے ذمہ لا دی۔ یہ آج 7 مارچ کا دن ہے اور کل 8 مارچ ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک بےہودگی کا جو ہے وہ ایک احتجاج ہوتا ہے 8 مارچ کو، عورت مارچ کے نام سے، اور وہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور کھانا خود گرم کر لو، اور یہ تمام بینر آویزاں ہوتے ہیں 8 مارچ کے دن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی چہیتی بیٹی ہے، اور آپ نے گھر کے کاموں کی ذمہ داری کس کی سپرد کی ہے؟ اپنی بیٹی کی سپرد کی، اور باہر کے کاموں کی ذمہ داری کس کی سپرد کی؟ اپنے داماد، اپنے چچزاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کی۔ اور یہ ایک آزادی کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر ایک فریب ہے، اور اصل مقصد اس کا 2 الفاظ میں یہ ہے، عورت کو آزادی دلوانا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ عورت کو آزادی دلوا کر عورت تک آزادی کے ساتھ پہنچنا اصل مقصد یہ ہے۔ اس نعرے کو سمجھنے والے لوگ دنیا میں نہیں رہے۔ ایک آدمی نے امریکہ سے ایک ویڈیو بنا کر کے بھیجی تھی آزادی مارچ کے اوپر، بہت عجیب ویڈیو تھی، میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اس بات میں اتنی بات سمجھائی تھی کہ اگر اپنا نسل اور اپنا نسب محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو یہ خاندانی نظام جو گھروں کا چلا رہا ہے اس کو محفوظ رکھو، ورنہ کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرا باپ کون ہے۔ اصل الفاظ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے تو آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، گھریلو زندگی، کام تقسیم ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت
آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایک روز گھر تشریف لے جاتے تھے، حضرت فاطمہ کے ایک دن گھر گئے تو دیکھا علی نہیں ہے، فرمایا کہاں ہے؟ فرمایا کہ ہم نے آپس میں کچھ جھگڑا ہوا، وہ چلے گئے، گھر میں نہیں سوئے دوپہر کے وقت۔ ایک شخص سے کہا کہ تلاش کر کے آؤ کہ علی کہاں ہے۔ معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ مسجد نبوی میں سو رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود تشریف لے گئے تو دیکھا جسم سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا ہے اور مٹی جسم پر لگی ہوئی ہے اور سوئے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جسم سے مٹی ہٹاتے جاتے اور فرماتے اٹھو اے ابو تراب، اٹھو اے ابو تراب۔ ابو تراب آپ نے آپ کو لقب دیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا وہ لقب ہے۔ علی فرماتے ہیں جو مجھے اس لقب سے پکارتا ہے مجھے بہت زیادہ پسند آتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ لقب دیا۔ اور فرمایا کہ علی کو لے کے گئے اور پھر دونوں میاں بیوی میں آپس میں صلح کرائے۔ میاں بیوی میں نوک جھوک ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میاں بیوی کا تعلق بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں آپس میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے اور پھر اللہ نے ان کے درمیان جو نکاح رکھا ہے یہ محبت کو دوبارہ قائم کر دیتا ہے۔ ورنہ آپس میں کسی کے طلاق کلامی ہو جائے تو وہ چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، مگر اللہ نے نکاح کے اندر بڑی تاثیر اور بڑی محبت رکھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں ان سے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک خاص اصول یہ تھا کہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ عبادات میں زیادہ وقت صرف کرتی، کھانا اپنے شوہر کو اور بچوں کو پہلے کھلا دیتی پھر خود کھاتی، جب تک بچے اور شوہر نہ کھا لیتے خود کھانا نہیں تناول فرماتی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر باغ میں پانی پہنچایا، پانی دیا باغ کو، تھوڑی سی جو حاصل ہوئی صبح کے وقت میں، اس میں سے 3 حصے کیے، ایک حصہ پکایا، جو کو پیسا، کھانا تیار کیا، تو ایک مسکین نے آ کر کے دستک دی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دیا جائے، تو وہ سارا تیار کھانا حضرت فاطمہ نے اٹھا کر کے اس کو دے دی۔ پھر جو بچی ہوئی جو تھی اس کو تیار کیا، کھانا تیار ہوا، لے کے بیٹھے تو ایک یتیم نے آ کر کے دستک دی کہ میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیا جائے، تو وہ تیار کھانا بھی حضرت فاطمہ نے اس کو دے دیا۔ اور جو تیسرا حصہ جو کا بچا اس کو پیس کر کے تیار کیا اور کھانے کے لیے ابھی کھانا تیار ہوا تھا کہ ایک مشرق قیدی نے آ کر کے دستک دی اور کہا کہ میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو وہ تیسرے وقت میں جو کھانا تیار کیا گیا وہ بھی اٹھا کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشرق قیدی کو دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اپنا کھانا اللہ اور اس کے رسول کے نام کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ جس طرح صحابی کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہے دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ ہاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے 6 مہینے بعد رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ آپ 6 مہینے بعد کچھ بیمار ہوئی اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا۔ 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ اور حضرت اسماء بنت عمیس یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا، ان کے ساتھ سلمہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا، اور غسل کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ کا جنازہ ہوا۔ جنازے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ موجود تھے، جتنے لوگ موجود ہو سکے۔ اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جو ہے جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور میرے اوپر میرے جنازے کے اوپر کھجور کی چھال سے مجھے ڈھکا جائے۔ اور جب جنازہ تیار ہوا ابوبکر صدیق نے فرمایا اے علی آؤ جنازہ پڑھاؤ۔ فرمایا کہ آپ خلیفہ رسول ہیں، میں آپ کی موجودگی میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا، جنازہ پڑھانے کا حق آپ کو ہے، آپ آئیے اور جنازہ پڑھائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے جنازہ پڑھایا۔ اور روایات میں آتا ہے، ایک روایت بھی کئی روایات ہیں، فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ
حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا ہے۔ تو یہ آپسی اختلاف کو جو ہوا دیتے ہیں وہ ان احادیث کو جانتے نہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبتوں کو نہیں جانتے۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا نقشہ ہے عبادات، آپ کی سخاوت، آپ کی شفقت اور آپ کی عبادت، آپ کی شرم حیا کے بہت سے عنوان ہیں جو وقت کی تنگی کی وجہ سے بیان ہو نہ سکے، مگر یہ تھوڑا سا خلاصہ ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے کہ آپ کا 3 رمضان المبارک کو انتقال ہوا، اور آج تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح پر کچھ گفتگو کا موقع میسر نہ ہو سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع میسر فرمایا۔ ہمیں بھی اپنی اولاد، اپنے گھر کی بچیوں کی پرورش تربیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نصب العین بنانا چاہیے، اور اپنی اولاد کی پرورش جس طرح آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی اس طرح کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔